اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دیکھیں، ہم طلاق کا ٹاپک کر رہے تھے اور ہماری آیت نمبر 233 سورہ بقرہ کی ہو چکی تھی۔ بیچ میں ہماری 234 235 آ رہی ہیں، جو کہ وہ بیواؤں کے ٹاپک ہے۔ وہ والا دو آیتوں میں بیواؤں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد پھر سے 236 اور 237 میں پھر سے طلاق کا ٹاپک آ رہا ہے۔ تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ذرا سا اگر یہ دو آیت ہم اسکپ کر دیں ابھی فی الحال، اور ہم یہ طلاق کا جو چیپٹر ہے اس کو پورا کر لیں، تاکہ ایک ٹاپک ہمارے پاس پورا آ جائے، تو ہم بعد میں اس کو کر لیں گے یہاں سے یہ دو آیتیں اور کر کے 236 اینڈ 237، پھر اس کے بعد ہم 234 اور 235 کر لیں گے، ٹھیک ہے نا، تاکہ آپ کے پاس پورا ٹاپک آ جائے۔ تو 236 میں دیکھیں کیا آ رہا ہے۔ لا جناح علیکم، نہیں کوئی گناہ تم پر، ان طلقتم النساء، یہ کہ تم طلاق دو عورتوں کو، ما لم تمسوہن، جو نہیں چھوا ہو تم نے ان عورتوں کو، او تفریدوا لہن فریدہ، یا فرض کیا ہو ان عورتوں کے لیے کوئی مہر، یعنی ابھی تک ان کے لیے کوئی مہر تم نے نہیں فرض کیا۔ اور اس کے بعد 236 میں آئے گا کہ جب تم طلاق دو عورتوں کو قبل یہ کہ تم نے چھوا ہو ان کو، اور یقیناً فرض کیا ہے تم نے ان کے لیے فریضہ، یعنی دو سچویشن یہاں پر دونوں کی رخصتی ابھی نہیں ہوئی ہے، اور اللہ کرے ایک کے لیے تم نے مہر فرض کیا ہے اور ایک کے لیے ابھی مہر فرض نہیں کیا، یعنی دونوں آپ کر سکتے ہیں کہ نکاح ہوا ہو تو مہر ابھی فرض ہی نہ کیا ہو، اور نکاح ہوا ہو تو مہر فرض کر بھی سکتے ہیں، دونوں سچویشن ہو سکتی ہے، لیکن چھونے سے پہلے ہر صورت فرض دینا ہے، ایسی کوئی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کوئی بات قرآن میں نہیں بتائی کہ اگر ابھی شادی ہو گئی ہے، رخصتی بھی ہو گئی ہے، ریلیشن بھی ہو گیا ہے، اور ابھی تک آپ نے مہر کو فرض ہی نہیں کیا، تو یہ کوئی آپشن اللہ تعالیٰ نہیں دے رہے۔ تو اس کو بھی دماغ میں بٹھا لیں کہ جب رخصتی ہوگی، چھوئے گا اس سے پہلے، باڈی ریلیشن سے پہلے مہر کا فرض ہونا ضروری ہے، اسی لیے رخصتی میں پہلے ہی مہر فرض کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور نکاح میں کہیں کہیں یہ ہوتا ہے کہ مہر فرض ہوتا بھی ہے اور نہیں بھی ہوتا ہے، اس کو کوئی ہماری کیٹیگری میں ایک نام دیتے ہیں کہ اجل اور معجل کر کے کچھ، لیکن چھونے سے پہلے ہر صورت مہر کا فرض ہونا اور عورت کو دے دینا فرض کیا ہے اللہ نے۔ اور آپ دیکھیں مہر اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بار بار ڈسکس کیا ہے، یعنی مہر ہونا یہ عورت کے لیے گارنٹی ہے، جس کا ہونا اللہ تعالیٰ نے بار بار فرض کیا، یعنی پورے طلاق کے ٹاپک میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بار بار ڈسکس کیا ہے۔ ہمارے یہاں جو مہر کے نام پر 500 روپے اور 1500 روپے اور 15,000 اب کر دیے، تو یہ 500 روپے آپ کیا مذاق اڑاتے ہو عورتوں کا؟ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی سیکیورٹی دی ہے عورتوں کے لیے، اور آپ نے اس کا مذاق بنا دیا، اور پھر اس کو شرعی مہر کا کہ شرعی مہر تو بھئی 500 ہی بنتا ہے۔ کچھ زمانے پہلے کی میں بات کر رہی ہوں، جب ہماری شادیاں ہوئی تھی کافی زمانے پہلے کی، تو اس میں یہ تو 500 تو شرعی مہر ہے، یعنی مہر کی بات کوئی منہ سے نہیں نکال سکتا تھا کہ بھئی اتنا مہر رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار اس مہر کو ڈسکس کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ بھی ڈسکس کیا کہ اگر مہر کی رقم نہیں ہے تو شادی نہ کرو۔ ابھی سورہ نور میں یہاں آ رہا ہے کہ اگر نہیں ہے تو شادی نہیں کرو، یعنی مہر اتنا ضروری چیز تھی، اور ہم نے اس کا بھی مذاق بنا دیا۔ یعنی یہ سارے آدمی مل کے عورت کی کوئی سیکیورٹی نہیں رکھنا چاہتے۔ بھئی کون کرتا ہے یہ کہ یہ شرعی ہے اور غیر شرعی ہے؟ کوئی عورت تو نہیں کر رہی نا، کوئی آدمی اوپر سے یہ بتا رہا ہے نا کہ بس مہر اتنا شرعی ہے، اور مہر جتنا سمپل ہوگا شادی میں اتنی برکت ہوگی، تو بھئی جہیز کی رقم کم کرو تو بولو نا برکت ہوگی۔ اس کے اوپر کیوں کوئی فتویٰ نہیں دیتے ہو، کیوں کوئی زور زبردستی کوئی چیز نہیں کرتے ہو؟ صرف اس میں ہی تم کو شرعی نظر آتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے عورت کے حقوق رکھے ہیں۔ اسی لیے پھر بولنا پڑتا ہے مردوں کو کہ وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ عورت کے کوئی حق ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے عورت کو حق دیا ہے، اس کی سمجھ عورت کو بھی ہونی چاہیے، اور اس کو اپنی جو حیثیت ہے اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، لیکن وہ حیثیت سمجھ کے نہ وہ کسی مرد پر زیادتی کرے اور نہ ہی مرد اس پر زیادتی کرے۔ اور میں نے ایک بات نوٹ کی کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار طلاق کے ٹاپک میں فرمایا کہ ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ہیں، یعنی دونوں زیادتی نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ہیں، اس لیے بہت ہی ایمانداری کے ساتھ
بہت ہی سمجھداری کے ساتھ اللہ کو حاضر ناظر جان کر سارے فیصلے کرنے ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ آپ خود بھی دیکھ لیجئے گا کہ بار بار اللہ تعالیٰ اپنا یہ نام بتاتے ہیں، ان اللہ بما تعملون بصیر، ان اللہ بما تعملون خبیر۔ اور جب آپ سورہ طلاق پڑھیں گے تو اس میں تو بار بار تقویٰ کی بات ہو رہی ہے، بار بار تقویٰ کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی یہ ریلیشن ختم کرنے میں بھی بہت ایمانداری کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیں کیا بات ہے، اس کے بعد دیکھیں آپ کیا بات آئی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ فریضہ ہے وَمَتِّعُوهُنَّ، اگر نہیں بھی فرض کیا ہے نا تم نے تو متا دو ان عورتوں کو، یعنی کچھ گفٹ دو، کچھ دے کر ان کو طلاق دو۔ یعنی آپ سوچو کہ اللہ تعالیٰ کتنا آدمی پر یہ ڈال رہے ہیں چیزیں، اور ہمارے یہاں بالکل بھی کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں تو سب کھڑے ہو کر آ جاتے ہیں کہ کیا مانگنا ضروری ہے، تمہارے پاس کوئی پیسے کی کمی ہے۔ اور اب ماں باپ کو دیکھو پیسوں کا کتنا ہو گیا، اگر لڑکی والے مانگ لیں تو کہیں گے ماں باپ کو کتنا پیسوں کا ہو گیا ہے اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ لیکن آپ دیکھو کہ کتنا ضروری ہے آدمی کو دینا، تو کیا آدمی والے کے پاس پیسہ کم ہے کہ وہ نہیں دے رہا، یا وہ جان بوجھ کے اس کو ڈیگریڈ کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عورت کی عزت رکھی ہے کہ اگر تم نے اس سے کوئی بند باندھا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے آدمیوں کو طلاق کا حکم دیا نا، ہم تو اس بات کو نہیں مانتے، حالانکہ آج کل بڑے بڑے اسکالرس کہہ رہے ہیں کہ عورت بھی طلاق دے سکتی ہے، لیکن قرآن سے کہیں نہیں مل رہا۔ قرآن سے یہ مل رہا ہے کہ وہ خلا لے سکتی ہے، وہ اپنے فیصلے خود کر سکتی ہے، لیکن طلاق دینے کا آپشن آدمی کے پاس ہے۔ تو اسی طرح جب آدمی کے پاس اللہ تعالیٰ نے یہ آپشن رکھا ہے تو پیسہ مرد کو دینا ہے، چاہے وہ اپنے بچوں کے لیے ہو، چاہے عورت سے صرف اس نے رشتہ باندھا ہو، ابھی چھوا نہیں ہو، پھر بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی گفٹ دے کر اس کو طلاق دو۔ یعنی آپ سوچو کتنا اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایک بہت ہی ایک کیا کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بہت خاص چیز کے طور پر لیا کہ اس کی پوری کیئر کی ذمہ داری، اس کی خیال کی ذمہ داری آدمی پر دی۔ اور آپ سوچیں ہمارے یہاں کیا ایسا ماحول آپ کو نظر آتا ہے؟ جتنا اللہ نے یہاں پر انصاف سے کام لیا ہے، اگر آدمی کو بڑا بنایا بھی ہے طلاق دینے پر تو اس کے اوپر کتنی ذمہ داری ڈالی ہے، لیکن آدمی نے صرف وہی لے لیا۔ بہت اچھے مرد بھی ہیں دنیا میں، ظاہر ہے وہ بہت قدر بھی کرتے ہیں عورتوں کی، اور ایکچولی پتہ ہے ہمارے یہاں باتیں اس لیے یہ والی کرنی پڑتی ہیں کہ ہمارے یہاں زیادہ تر پسی ہوئی عورتیں ہوتی ہیں۔ یہ شہروں کی بات نہیں ہو رہی، میں تو اوور آل کی بات کر رہی ہوں۔ اور اگر کئی عورتیں بھی غلط کرتی ہیں، مس یوز کرتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک حق دیا ہے اس کا، تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ تو دونوں کے لیے ہی فرماتے ہیں نا کہ ان اللہ بما تعملون بصیر۔ لیکن ہمارے یہاں آدمیوں نے اس چیز کو ایسے لے لیا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے سارے حقوق آدمیوں کے رکھے، آدمیوں کو بڑا بنایا، اتنی باتیں آ گئیں کہ سجدہ کرنے کا حکم بھی آدمی کو ہے، اللہ کے بعد اگر ہوتا تو آدمی کو ہوتا، یعنی اتنی بڑی باتیں آپ کیسے کر لیتے ہو؟ اب ماں باپ بھی بولتے ہیں کہ وہیں پر رہنا، وہیں پر مرنا، میاں بولے تو کیا ہوا، مارتا ہے تو کیا ہوا، گالیاں دیتا ہے تو کیا ہوا، ذرا یوں بولتا ہے تو کیا ہوا، لیکن وہیں رہو، ایڈجسٹ کرو، عورت کو تو برداشت کرنا ہے، اللہ نے عورت کو برداشت کرنے والا بنایا۔ اتنی غلط اور جھوٹی باتیں یہاں پر بھی دیکھیں، ابھی چھوا بھی نہیں ہے عورت، گھر گئی بھی نہیں ہے، بچے بھی نہیں ہوئے ہیں، لیکن اللہ نہیں منع کرے کہ بھئی ابھی دیکھو تو صحیح، ابھی گھر جاؤ تو صحیح، کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کہہ رہے نہیں، اگر پہلے ہی تمہیں کوئی پرابلم ہو رہی ہے اور طلاق دے رہے ہو یا عورت خلا لے رہی ہے تو اللہ ناراض نہیں ہو رہے، اللہ کہہ رہے لے سکتے ہیں، اور وہ بھی گفٹ دے کے چھوڑو۔ یعنی اللہ کتنے فارورڈ مائنڈڈ ہیں، اللہ کتنا یہ رشتے کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر نہیں بن رہا تو نہیں جاؤ۔ ہمارے یہاں اتنا ہی الٹا اس کے اوپر باتیں ہوتی ہیں۔ تو آپ دیکھ لو آپ کے سامنے ہے کہ جتنی باتیں کرے کم ہے۔ آپ کو اس میں کیا نظر آتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں علی الموسع قدرہ، یعنی جس کی جتنی وسعت ہو، جس کی اچھا وسعت ہو وہ اچھا خاصا دے، جس کی وسعت ہو، جس کے پاس جو پیسے والا ہو وہ اچھا خاصا دے، وہ علی المقتر قدرہ، اور جس کے پاس کم ہے وہ اپنی وسعت کے مطابق دے، یعنی جس کی وسعت ہے تو پھر وہ اچھا خاصا دے۔ سمجھ آ رہی؟ گفٹ کی بھی اللہ بات کر رہے ہیں، اور جس کی نہیں ہے اس کو پھر وہ اپنی جتنی حیثیت ہے اس کے مطابق دے۔ متاع بالمعروف، اور متاع دے معروف کے مطابق، آپس میں یہ فیصلہ ہو، حقا علی المحسنین،
حق ہے محسنین پر، احسان کرنے والوں پر، یعنی یہ جو آدمی دے گا وہ عورت پر احسان کرے گا، کیونکہ ابھی اس نے چھوا نہیں تھا، مہر کی رقم بھی فرض نہیں ہوئی تھی، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ دو اس عورت کو، تو اس کا مطلب یہ محسنین آدمی کی کیٹیگری ہے، اور اللہ تعالیٰ آدمی کو محسنین ہی دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں تو کہیں بھی دیکھ رہی ہوں، آپ دیکھ لیں کہ بار بار اس بات کو کیا ریپیٹ کریں، لیکن آپ نے جتنا بھی طلاق کا ٹاپک پڑھا آپ کو یہ نظر آئے گا۔ اس کے بعد ہے وہ ان طلقتموہن، اگر تم طلاق دو ان عورتوں کو، من قبل ان تمسوہن، اس سے قبل یہ کہ چھواؤ تم نے ان عورتوں کو، وقد فرضتم لہن فریضہ، یقیناً فرض کیا ہو تم نے ان عورتوں کے لیے فریضہ، یعنی تم نے مہر کو فرض کیا ہو، فالنصف ما فرضتم، بس نصف ہے جو تم نے فرض کیا، یعنی اگر ابھی تم نے چھوا نہیں ہے اور مہر کی رقم فرض کر دی ہے تو آدھا ہے جو تم نے فرض کیا، آدھا دینا ہوگا تم کو، ٹھیک ہے۔ اوپر اگر فرض نہیں کیا تو گفٹ دینا ہوگا، اور یہاں پر فرض نہیں کیا تو آدھا دینا ہوگا، الا ان یعفون، الا مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں وہ عورتیں، دیکھیں مؤنث کا صیغہ ہے یعفونا، وہ معاف کر دیں عورتیں، او یعفو الذی، یا وہ معاف کر دیں وہ جو بیدہ عقدۃ النکاح، اور یا وہ معاف کر دیں وہ جو اس کے ہاتھ میں ہے نکاح کی گرہ، یعنی معاف کر دیں۔ اب دیکھیں یہاں پر لوگوں نے لیا یا تو عورت معاف کر دے کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے، یا پھر وہ معاف کر دیں جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، تو دیکھیں یہاں بات آ جاتی ہے ولی کی۔ بعض مفسر نے اس کو لیا آدمی جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہوتی ہے، لیکن آدمی تو معاف کر ہی نہیں سکتا نا، اس کو تو دینا ہے، تو یہاں بات آ جاتی ہے ولی کی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نکاح میں ولی کی بہت امپورٹنس ہے۔ یہ جو عورتیں لڑکیاں بھاگ کے شادی، آدمی جو بھی بھاگ کے شادی کر لیتے ہیں، وہ بہت غلط بات ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہاں شادی کے بعد عورت بڑی ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے عورت کو حق دیا ہے کہ وہ طلاق کے معاملے میں بھی اپنا فیصلہ کر سکتی ہے، بچوں کے معاملے میں بھی اپنا فیصلہ کر سکتی ہے، اور آگے آپ دیکھیں گے کہ بعد میں بیوہ ہو یا دوسری ہو تو اپنے معاملے میں شادی کے فیصلے کر سکتی ہے، لیکن پہلے عورت اور مرد شادی سے پہلے ابھی اتنے عقلمند نہیں ہوتے، اسی لیے بہت ضروری ہے کہ ولی کے ہوتے ہوئے ہی نکاح ہو۔ جو بھاگ کے شادی کرتے ہیں وہ بہت زیادہ غلط بات ہے، بہت زیادہ غلط بات ہے کہ جو ماں باپ سے چھپ کر نکاح کرتے ہیں۔ ہاں یہ کہ ماں باپ کوئی ناجائز ان کے لیے فیصلہ کرتے ہوں کہ کوئی چرسی سے، کوئی ہیروئن چیز سے، کوئی اور کسی عادت میں برے ہوں، کوئی شادی شدہ سے، کوئی یعنی شادی شدہ جو اچھا آدمی نہیں ہو، تو یا آدمی کے لیے بھی کوئی ماں باپ غلط فیصلہ کرتے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے، ورنہ جو ہے آپ دیکھو کہ ولی کے بغیر اچھی بات نہیں ہے کہ جو بھاگ کر شادیاں کر لیتے ہیں، یہاں سے ہم کو یہ چیز ملتی ہے۔ تو اب یہ دیکھ لو کہ وہ معاف کر سکتے ہیں جن کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہو، تو یہ ولی ہیں، کیونکہ آدمی تو معاف ہی نہیں کر سکتا، وہ کس کو معاف کرے گا، اس کو دینا ہے، تو وہ معاف کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَأَن تَعْفُوا، اور یہ کہ درگزر کا معاملہ رکھیں، اقرب للتقوی، زیادہ قریب تقوی کے لیے، بات ہو رہی ہے سب سے، مرد عورت ہر ایک سے، کہ تقوی کے قریب رہنا۔ میں نے آپ کو کہا نا کہ سورہ طلاق میں بھی زیادہ تر طلاق کا ٹاپک ہے، لیکن تقوی کی بات ہو رہی ہے وہاں پر بھی۔ تقوی کیا ہوتا ہے کہ کانشیس رہنا، کوئی کسی کے ساتھ نا انصافی نہ کرے، نا انصافی سے طلاق نہ دے، نا انصافی سے خلا نہ لے، نا انصافی سے پیسہ نہ لے، نا انصافی سے ایسا نہ ہو کہ پیسہ دے نہ، یعنی مرد عورت سب کو اللہ تقوی کا درس دے رہے ہیں۔ ولا تنسو، اور نہیں تم بھولو، الفضل، فضل کو، بینکم، اللہ کے درمیان تمہارے، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ اس سے جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والے ہیں۔ دیکھیں پھر سے بصیر کی بات آ گئی نا، تو یہ بہت ہی بڑا معاملہ ہے یہ، اس میں کوئی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرے۔ ہمارے یہاں تو جو اس کی طلاق ہوئی ہوتی ہے وہ دونوں فریق کی جگہ خاندان والے اتنی ناانصافیاں کرتے ہیں، عورت کے ساتھ بھی اور مرد کے ساتھ بھی، اور عورت کے ساتھ تو اتنی ناانصافیاں کرتے ہیں اور اتنا بیچ میں آتے ہیں، اتنا معاملے کو خراب کرتے ہیں، حالانکہ ولی کا کام ہوتا ہے معاملے کو سدھارنا، اور ولی کا کام ہوتا ہے ایک کا تحفظ کرنا، عورت کو بھی نہیں کہ بس گالیاں بھی پڑ رہی ہیں تو جاؤ، اور مرد کے لیے بھی نہیں کہ مرد اتنا پریشان ہے اس عورت سے
اتنا پریشان ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی طلاق نہ دو، یہ ہمارے خاندان کی روایت نہیں ہے. میں نے ایسے مرد بھی دیکھے ہیں جن کے ساتھ یہ بھی زیادتی ہوتی ہے. تو جو اس معاملے میں غلط باتیں کرے گا، جو اس معاملے میں ان لوگ کو نقصان کرے گا، جو اللہ نے ان کو حکم دیا ہے اور ڈرا دھمکا کے طلاق نہیں دینے دے گا، اور جو اس معاملے میں جیسے کہ کان بڑھے گا، بس ناانصافیاں کرے گا ہر معاملے میں، لین دین کے معاملے میں، طلاق کے معاملے میں، عورت کے معاملے میں، جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنے حق دیے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی سزا دیں گے. جنہوں نے بھی یہ کیا ہوگا اس کی زندگی مشکل ہوگی، اس کی طلاق ہوگی. جو اپنی زبانیں زیادہ چلائے گا، طلاق کے بعد بھی عورت کی زندگی مشکل کرے گا، اس کو بھی دیکھنا زندگی میں سزا ہوگی. جو مرد کے اوپر الٹے سیدھے جو عورت بھی الزام لگائے گی، اور جو مرد عورت کے اوپر الزام لگائے گا، اور جو باقی کے معاشرہ جو بھی تنگ کرے گا اس کو اپنی مشکل میں، اس کو زندگی میں مشکل ہوگی، اس کو سہنا پڑے گا. اس لیے اپنی زبانوں کو بہت سوچ سمجھ کے یوز کرو. اور دیکھیں اب سورہ طلاق کا بھی ایک ہم دیکھ لیتے ہیں، سورہ طلاق میں بھی بات ہو رہی ہے، اس کو بھی آپ دیکھ لیں کہ یا ایھا النبی، اے نبی، اذا طلقتم النساء، جب تم طلاق دو عورتوں کو، یعنی آیت نمبر 1 ہی ہے سورہ طلاق کی، طلاق دو عورتوں کو لعدتہن واحصوا العدہ. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت کو طلاق نہیں دی، لیکن یہاں بات ہو رہی ہے سب سے اوور آل، کیونکہ نبی کے اوپر قرآن نازل ہوا، اور سب سے بات ہو رہی ہے کہ جب تم طلاق دو عورتوں کو، بس طلاق دو ان عورتوں کو لعدتہن، ان کی عدت کے لیے، یعنی ایک طلاق تو ہو ہی نہیں سکتی. طلاق دو ان عورتوں کو ان کی عدت کے لیے، یعنی پہلی طلاق دو کہ ابھی عدت ہوگی ان کی، پوری طلاقیں نہیں ہوئی ہیں قرآن سے. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور گنتی کرو ان کی عدت. سمجھ آئی؟ یعنی عدت میں طلاق دو. اس لیے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایک سٹنگ میں طلاق ہو. آج جتنا طلاق کا سسٹم بڑھ گیا ہے معاشرے میں اور جس طریقے سے ایک ایک طلاق میں لوگ کہتے ہیں ہاں ہو گئی، تو قرآن کی روح سے یہ بہت بڑا گناہ ہے جو اس طریقے کا فتویٰ بھی دیتے ہیں اور جو اس طرح سے معاشرے کو ڈیریل کر رہے ہیں. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے. ربکم، رب ہے تمہارا. دیکھیں کتنی بات واپس آ گئی نا تقویٰ کی بات، کہ ڈرو. ایک ساتھ ان کو گھر سے مت نکال دو، اور ان کو طلاق اس طرح سے ایک ساتھ مت دے کے ان کو بے آسرا مت کر دو اور ختم ہی نہ کر دو سارے معاملے. یعنی سوچ سمجھ کر ایمانداری کے ساتھ ان کو طلاق دو. لا تخرجون، مردوں سے بات ہو رہی ہے کہ نہیں تم نکالو ان عورتوں کو، من بیوتہن، ان کے گھروں سے، ولا یخرجن، اور نہ وہ نکلے، الا ان یاتین، مگر یہ کہ وہ لائیں بفاحشۃ مبینہ، فحاشی ظاہرہ فاحشی نہ لائیں. جب تک وہ بھی نہ نکلے ان کو گھروں سے بھی نہ نکالو. یعنی عدت وہ اپنے شوہر کے گھر پوری کر سکتی ہیں. یہ مرد کو حکم ہے کہ وہ نہ نکالے. ہمارے یہاں تو بہت زیادہ یہ باتیں ہوتی ہیں کہ عورت عدت سے پہلے نکلی کیوں. قرآن کی روح سے حکم ہے کہ عورت عدت اپنے شوہر کے گھر میں پوری کرے. تو دیکھیں یہ بات نہیں آ رہی، بات یہ آ رہی ہے کہ مرد نہ نکالے اگر عورت کو وہاں عدت پوری کرنی ہے تو. سمجھ آ رہی ہے؟ ابھی مرد نہ نکالے، لیکن اگر عورت نہیں رہنا چاہتی، اس کو نہیں یہاں پر رہنا ہے، عدت پوری یہاں نہیں کرنی ہے، تو اس کی اپنی مرضی ہے. لیکن مرد اس کو نہیں نکالے، الا یہ کہ وہ بے حیائی لائے. سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے بات کہ وہ نہ نکالے. لیکن عورت نکل سکتی ہے کہ اگر شوہر خراب ہے، مارتا ہے، اس کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، شراب پیتا ہے، بے حیائی کرتا ہے، تو عورت نہ رہے اس کے ساتھ، اس گھر میں عدت بھی پوری نہ کرے. لیکن مرد اس کو نہ نکالے، الا یہ کہ وہ عورت بے حیا ہو تو وہ نکال سکتا ہے، مگر وہ بھی ویسے نہیں نکالے. اللہ نے یہ حکم دیا ہے. اور آپ دیکھیں گے بے حیائی کتنی بڑی چیز ہے کہ حیا والا انسان بے حیا انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتا. ہمارے یہاں کہتے ہیں اگر عورت بے حیا ہو تو بہت باتیں ہوتی ہیں اور اس کو دھکے دے کر نکالو، اس کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے. وہ بھی صحیح بات ہے کہ اگر عورت بے حیا ہو تو واقعی وہ بھی گندی عورت ہے. لیکن آدمی بے حیا ہو تو ہمارا معاشرہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں یار، کیا ہے، اب آدمی تو ایسے ہی ہوتے ہیں. یعنی میں اس لیے آپ کو یہ بات کر رہی ہوں کہ ہمارے سامنے کے قصے ہیں یہ، کہ وہ کہتے ہیں کہ آدمی تو ایسے ہی ہوتے ہیں، ہر آدمی ایسا ہوتا ہے، وہ تو باہر فلرٹ کرتا ہی ہے، وہ تو یہ کرتا ہی ہے، وہ تو فلانا کرتا ہی ہے. تو بھئی آپ اتنے گندے ہو گئے کہ آپ عورت کو یہ تسلی دیتے ہو کہ کوئی بات نہیں، آدمی گندا ہے تب بھی اس کے ساتھ اچھے سے رہو، باڈی ریلیشن بھی کرو، سب کچھ کرو، وہ اس کی حق ہے اس کا کہ وہ باہر جا کے کچھ بھی کرے. یہ مطلب آپ اتنی بے حیائی کی باتیں کر رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ بے حیائی کو اتنا گندا سمجھتے ہیں
کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر بے حیا ہو مرد یا عورت، یہاں تو عورت کی بات آ رہی ہے کہ اگر وہ بے حیا ہو تو نکلے یا نکالے، لیکن سب سے اوور آل بات ہو رہی ہے کہ بے حیا آدمی کے ساتھ بھی عورت نہیں رہ سکتی۔ اور ہمارے یہاں باتیں اس لیے میں کر رہی ہوں کہ بہت عورت کو سمجھایا جاتا ہے کہ تو کیا ہوا اس میں، تمہیں تو تمہارا پیسہ دیتا ہے نا، تمہارا تو پورا حق ادا کرتا ہے نا، رہو گھر میں۔ گھر والے ہی سمجھاتے ہیں کہ آدمی تو ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا ایسا تم پیار دو گی تو صحیح ہو جائے گا۔ تو ایسے رشتے پر کہ اس کو سنبھالنا پڑے اور آدمی باہر منہ مارے اور گھر آ کے بھی وہ شوہر بھی بن جائے، باپ بھی بن جائے اور پیسہ بھی اس کا ہم خرچ کریں اور باڈی ریلیشن بھی کرے۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ کی خدا کے لیے اپنی اتنی بے عزتیاں نہ کرایا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے عورت کو تو اپنی عزت کو سمجھو کہ بے حیا مرد کے ساتھ بھی نہیں رہا جا سکتا جس طرح بے حیا عورت کے ساتھ نہیں رہا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اللہ فرماتے ہیں وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودُ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ۔ دیکھیں بات آ گئی نا کہ جو حد سے بڑھے گا اللہ کی حدودوں کو، اللہ یقیناً ظلم کیا اس نے اپنے آپ سے۔ لا تدری، نہیں آپ چاہتے، لعل اللہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ شاید کہ اللہ تعالیٰ یحدث بعد ذلک امرا، یعنی اگر عورت بھی نہ نکلے اور مرد بھی اس کو نہ نکالے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے درمیان کوئی راستہ کر دے۔ اچھا جی، اس کے بعد بات آئی، اس کے بعد آیت نمبر 2 میں تو وہی بات آ رہی ہے کہ عورتوں کو معروف کے مطابق دو، اور یہاں پر ایک بات اور ایڈیشن ہوئی آیت نمبر 2 میں کہ وَأَشْهِدُوا ذوی عدل منکم، یعنی دو عدل والے تم میں سے کر لو، وَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور قائم کرو شہادت اللہ کے لیے۔ یعنی اس میں کیا بات آئی کہ جب تم ان عورتوں کو چھوڑ رہے ہو، ان کو معروف کے مطابق دے رہے ہو، تو پھر جو بھی ان کا مہر ہے تو دو عدل والے کر لو اپنے درمیان، یعنی لکھ لو، عدل والے کر لو، شہادت ہو تمہارے پاس بھی، بعد میں کوئی الزام نہ لگائے تمہارے اوپر۔ تو ایک پوائنٹ یہاں پر ہم کو طلاق کا یہ ملا۔ ظاہر ہے ہمارے یہاں تو پورے پیپر ورک ہوتے ہیں اور وہ ضروری بھی ہیں اور وہ قرآن کی روح سے بھی مل جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو آیت میں بار بار آپ کو طلاق کے چیپٹر میں کہتی ہوں تو دیکھیں وہ یہاں پر آتی ہے کہ ذالکم یوعظ، یہ واعظ کیا جاتا ہے بھی اس کے ساتھ، من کانا، اس کے لیے جو ایمان لاتا ہو، یؤمن باللہ والیوم الاخر، جو ایمان لاتا ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر، ومن یتق اللہ، اور جو تقوی اختیار کرے گا اللہ کے لیے، یعنی جو کانشیس رہے گا، جو ناانصافی نہیں کرے گا، یجعل لہ مخرجا، یعنی میں نے آپ کو بار بار یہ آیت بتائی کہ جو بھی تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ کر دیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے مخرج، راستہ نکالیں گے۔ تو دیکھیں اللہ ناراض نہیں ہو رہے، بلکہ اللہ کہہ رہے ہیں جو انصاف کے ساتھ طلاق دے گا، جو انصاف کے ساتھ سپریٹ ہوگا، جو انصاف کے ساتھ خلا بھی لے گی، عورت الگ ہونا چاہے گی مرد سے، جو مرد بھی انصاف کے ساتھ الگ ہونا چاہے گا کہ اس کے پاس واقعی کوئی جائز بات ہوگی اور عورت کے پاس بھی، تو اللہ اس کے لیے راستہ کرے گا۔ اللہ ناراض نہیں ہو رہے، بلکہ اللہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ کے لیے آسانیاں کریں گے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے بعد دیکھیں ایک اور چیز اس میں دیکھ لیجئے آیت نمبر 4 میں کہ ایک یہاں پر حیض والی عورت کی بات ہو رہی ہے کہ وہ حیض والی عورتیں یعیس من المحیط، یعنی حیض والی عورتیں، من نسائکم، عورتیں یعنی جو مایوس ہو چکی ہوں حیض سے، من نسائکم، عورتوں میں سے، یعنی جن کو حیض نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، یا جن کے پیریڈز آگے پیچھے ہیں، جن کو پتہ نہیں ہے کہ کب آئے گا، جن کو مہینے میں 2 بار آ جاتا ہے۔ تو ادھر 3 حیض کی بات ہوئی تھی نا سورہ بقرہ میں کہ 3 حیض آپ کو پورے کرنے ہیں طلاق میں، لیکن یہاں پر اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا، فعدتہن، پس ان کی عدتیں ثلاثۃ اشہر، یعنی آپ دیکھو کہ گننا پیریڈ کا اتنا ضروری ہے، ایک سٹنگ میں طلاق ہو ہی نہیں سکتی، کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جن عورتوں کو حیض نہیں آ رہا یا جن عورتوں کو حیض ان کی کوئی ہوتا ہے نا کہ پورا کوئی مہینے میں 2 بار آ جاتا ہے، کوئی 2 مہینے نہیں آتا، جن کی ترتیب ہی نہیں ہے کوئی، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر ایک فکس ٹائم کر دیا کہ 3 مہینے، یعنی اتنا گننا ضروری تھا۔ بار بار آپ خود سے سوچیں اس بات کو کہ ایک سٹنگ میں طلاق نہیں ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیں کیا آ رہا ہے، اور دیکھیں اسی آیت میں آیت نمبر 4 میں پریگننٹ عورتوں کی بات آئی کہ اولات الاحمال اجلہن ان یضعن حملہن،
یعنی جو پریگننٹ عورتیں ہیں جب تک وہ اپنا حمل پورا یعنی ان کو ڈلیوری نہ ہو جائے اس وقت تک ان کی عدت ہے۔ اب اس میں بھی آپ غور و فکر کر لو کہ حیض والی عورت کی بھی بات آ گئی، پریگننٹ عورت کی بھی بات آ گئی، اس میں کیا پوائنٹ مجھے اور آپ کو نوٹ کرنے کے ہیں کہ شادی کے صرف شادی نہ کرنے کے لیے عدت تھی۔ دیکھیں نا بات آ رہی ہے نا کہ اوپر 3 حیض والی عورت یعنی 3 مہینے کے حیض کی پریگننسی پتہ چل جائے، ٹھیک ہے، اس وقت ایک شادی نہیں کرنی، صرف شادی سے روکنا ہے اللہ تعالیٰ کو۔ پریگننٹ عورت ہاسپٹل بھی جائے گی، سب کچھ کرے گی، اس کو ڈلیوری تک سب کچھ کرے گی، صرف شادی نہیں کرے گی۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ پوری آپ دیکھ لو کہ جو ہمارے معاشرے میں ایک بنایا گیا ہے عدت عدت عدت، عورتوں کو مار ڈالتے ہیں اگر ذرا سا بھی نکل جائے، پورا کرتے ہیں کہ ہائے ہائے اس نے تو فرض پورا نہیں کیا، نکل گئی اس سے پہلے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ صرف شادی نہیں ہوگی، شادی نہیں کرے گی، اس کے علاوہ کچھ منع نہیں ہے، اور جو یہ مشکل ڈالتا ہے وہ بھی بھگتے گا، جو اللہ کی آیتوں کسی کے حد کو کراس کرتا ہے وہ بھی بھگتے گا۔ اور آپ دیکھ لو کہ قرآن کتنی کمپلیٹ بک ہے کہ حیض والی عورت کو بھی ڈسکس کر لیا کہ جس کی پیریڈز irregular ہے، جس کو حیض ہی نہیں آنے، اور پریگننٹ عورتوں کا بھی کیا وہ قرآن نے آپ کو بتا دیا۔ تو اللہ نہیں بتا سکتے تھے کہ حیض والی عورت گھر سے بالکل قدم بھی باہر نہیں نکالے گی؟ اس میں کوئی اللہ تعالیٰ کو مشکل تھی بتانے میں کہ وہ چھوڑ دیا بات کے لوگوں پر اور باقی سب چیزیں اس قرآن میں بتا دی؟ تو تھوڑا سا آپ لوگ عقل سے کام کریں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، دیکھیں پھر اللہ نے فرمایا اور جو تقوی اختیار کرے گا اللہ کے لیے، جو کانشیس رہے گا، جو ناانصافی نہیں کرے گا، جو اللہ کی حدودوں کو کراس نہیں کرے گا، يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کر دیں گے اللہ تعالیٰ، یجعل بنا کر دیں گے اللہ اس کے لیے، من امرہ، اس کے کام میں آسانی۔ کام کیا تھا؟ یہ والا طلاق کا، اللہ اس کے لیے اس کام میں آسانی کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر بھی رحمت کریں، جہاں کہیں ہم سے بھی کوئی غلطی کی ہو گئی ہو اس چیپٹر میں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی آسانیاں کریں، اور اللہ تعالیٰ بس سب رشتوں کو بہت مضبوط رکھیں۔ الگ بھی ہونا ہے تو عورتوں اپنا فیصلہ کرنا سیکھیں خدا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت حق دیے ہیں، اور مرد بھی عورت کے ساتھ رسپیکٹ سے پیش آئے، عورت بھی مرد کے ساتھ رسپیکٹ سے پیش آئے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ بہت ہی رسپیکٹفل رشتہ ہے، اور الگ بھی اس سے رسپیکٹ سے ہوا جاتا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ رحمت کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔